اور ہوں اور اگر انسان زیادہ صفات یا تمام صفات کی تجلی کا مظہر بنتا ہے تو پھر وہ انسان کامل ہم اس کو کہیں گے۔ تو انسان کامل کے علاوہ جو دیگر انسانیت ہے اس کے حوالے سے ہر انسان کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی کہ اس میں کون سی صفت ایسی موجود ہے جسے اس کو مزید پالش کرنا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا اور واضح کیجئے، مطلب اس میں آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال اصل پر یہ ہے کہ جیسے کسی بھی انسان کے لیے ہوں کیونکہ کوئی نہ کوئی صفت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی ہے اپنی، تو ایک عام انسان جو اللہ ابھی نے فرض صفت کرو نہیں دے کرے گا رکھی ہے، بلکہ خدا نے انسان کے اندر یہ پوٹینشل یا صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کہ کی وہ صفت کی صفات تجلی کر الہیہ سکے۔ کو حاصل کر سکتا ہے، اپنے اندر وہ صحیح، صفات پیدا کرا سکتا ہے۔ دیا نہیں ہے کچھ بھی۔ ٹھیک، دیا تو جو یہ ہے وہ پوٹینشیل سمع موجود ہے۔ بصر فؤاد ہے، یہ دیا ہے بس۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اور بعد ہدایت کے لیے کتاب اور پیغمبر ہیں جی، باقی سب صحیح، کچھ آپ کو خود بنانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہی وسائل کے تھرو پھر آپ نے یہ بتایا کہ وہ پوٹینشیل اس کے اندر موجود ہے اور وہ اس کو اچیو کر سکتا ہے۔ ہوں ہوں۔ تو اب یہ چیز کیسے آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے کسی بھی ایک عام انسان کے لیے کہ کس صفت کا پوٹینشیل اس میں زیادہ ہے یا کس صفت کا پوٹینشیل اس میں ہے؟ زیادہ کا لفظ ہٹا دیا جائے۔ یہ تو ہر شخص کو ویسے خود ہی پتہ ہوتا ہے، یا زیادہ تر اگر اس کے والدین ہیں وہ بتا سکتے ہیں، یا پھر جن اساتذہ کے زیر تربیت وہ ہوتا ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ ورنہ حقیقتاً تو انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا کوالٹیز صلاحیت موجود بہتر ہیں یا صلاحیتیں ہیں، تو اس میں مطلب دنیا کی زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی وہ پوٹینشلز موجود ہوتے ہیں، ہے۔ اور خدا کے رستے پر آگے جانے کے لیے بھی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ اور اسی کو نکھارنے کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ دو چیزیں ضروری ہیں، معرفت اور تزکیہ نفس، کہ جب تک صحیح، انسان ان دو چیزوں پر زور نہیں دے گا اور ان دو حقیقتوں کی طرف نہیں آئے گا، اس وقت تک اس کے اندر موجود صلاحیتیں نہ ابھر پائیں گی نہ نکھر پائیں گی۔ ٹھیک صحیح، ہے، یہ ہمارے جی اس جی، کا خلاصہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس حوالے سے۔ صحیح۔ جی، آپ کا سوال۔ جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سر جب ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں جی، تو اس میں جب امام زین العابدین علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اس میں بھی علی ایک سیکنڈ رکیے گا، السلام یا ابو الحسن یا علی ابن الحسین، ٹھیک ہے، اس میں بھی علی بد ابن حسن، اچھا جی۔ ٹھیک ہے، ہم، اور اس میں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو یہاں پہ تو امام زین العابدین کا نام انہوں نے مینشن کیا ہے، اور جو لقب دیا ہے ان کی اس سے علی ابن الحسین کے ہی اسے، اور جب ہم، زیارت پڑھتے ہیں وہ شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی طرف جاری ہے، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین، تو ہم، دونوں ہی علی ابن الحسین ہے سر، یہ تھوڑا جی سا مجھے بتا دیجیے۔ جی ہاں، جی ہاں، صحیح۔ نام علی ادھر ہے دونوں کا جی۔ جی، ادھر دعائے توسل میں امام کی طرف ظاہر ہے، ہے، ظاہر ہے، اور جی جی، وہاں پہ جناب علی اکبر کی طرف۔ یہ ضروری نہیں ہے، آپ کی نیت ہے، وہ اچھا، کوئی میں نے پابندی دو نہیں ہے۔ تین جگہ جی ترجمہ دیکھا تو اس جی، میں باقاعدہ مینشن کیا ہوا ہے جناب علی اکبر کا نام، اس لیے میں علی ابن پوچھ رہی الحسین کو آپ محدود نہیں کر سکتے۔ ہوں۔ اچھا، ٹھیک، جی بہت شکریہ سر۔ جی جی جی، باقی اور آپ میرا تمام؟ سوال جو ہے نا ایک جی ہے، جی جی، لیکن وہ فرمائیں۔ ہمارے اس لیکچر کے حساب سے نہیں ہے،
جی بلکہ کل جو آپ کے یہ تھا نا ریوائول پر، ہوں اس کے اندر ایک سوال ہے وہ جو میرے بھی کنفیوژن میں ہے کافی دیر سے، کہ سورہ بقرہ کی جو اب ابتدائی آیات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جی جو متقین کے لیے ہدایت کی جو کنڈیشن ہے، میرا خیال 4 کنڈیشنز ہیں، جی کہ ایمان بالغیب ہے، وہ تو ان اور کی علامت ہے ایک لحاظ سے. جی یہ علامت ہے، اس جی کے نا آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر یقین، ٹھیک ہے. آپ کا لاسٹ کا بھی چیپٹر وہی تھا، مطلب جی ٹاپک آخرت ہے. تو آخرت کے اندر جو ہے ایک شخص جو کہ ابھی شریعت سے اور رسول سے نہیں متصل ہوا، اس کو کچھ نہیں پتا، وہ ابھی اپنا فطرت الہی پر ہے، پر رہتے ہوئے وہ کیسے آخرت تک پہنچے گا، یا اس کا کوئی کانسیپٹ اس کے ذہن میں آئے گا کہ وہ ایک آخرت ہونی چاہیے. نہیں، لیکن وہ توحید جو تک تو ہو آیتیں جاتا ہے، ہیں، توحید جو تک تو ہے، وہ تو میں سمجھ آ جاتا ہی ہے، وہ لیکن جو سورہ آخرت کا بقرہ کی آیتیں ہیں نا، وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں کہ جو بالکل بگنر لیول پر ہیں. مطلب ان کے لیے جو ایک حد تک توحید پر مانتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات جو شروع ہو رہی ہے یؤمنون بالغیب، ہم، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے نا. جی جی غیب سے بات ہو رہی ٹھیک ہے، تو غیب پر ایمان لانا بذات خود آسان کام نہیں ہے. جی مشکل ہے. غیب پر، اور جو اس بارے میں کامیاب ہو جائے گا کہ غیب پر ایمان لا سکے، یعنی غیبی حقیقتوں کی، اور جو میں نے آپ کو سیکوینس بتایا تھا کہ جی جی ایمان تو تیسرے چوتھے مرحلے لیول پر آتا ہے. جی جی ایمان تو تیسرے پہلے تو چوتھے پر ہے. معرفت ہے، اس کے بعد علم ہے، علم کے بعد ایمان آتا ہے. نہیں وہ جو ہم ہم؟ کہتے ہیں فطرت الہی، فطرت ہم۔ الہی میں ہم ایمان نہیں لا سکتے، معرفت حاصل ہو سکتی ہے میرا خیال ہے. ایمان تو بعد میں نہیں، آئے گا نا. ایمان کی تو بات ہو رہی ہے نا، یعنی آپ شاید اس کو ملانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کہا تھا کہ جو نہیں یہ مجھے، تقویٰ ہے. ہم۔ ہاں ہاں. سر، جو میرا ذہن ہے نا، جو میں تھوڑا ہم۔ کنفیوژن ہے، ہم۔ میں اپنی کنفیوژن ہم۔ بتا دوں کہ جی تقوی کی بنیاد جو ہے نا آخرت پر ایمان پر ہے. جتنے اسٹرانگ آپ کا یقین ہوگا آخرت پر، اتنا آپ کا تقوی اسٹرانگ ہوگا. جی یہ میں سمجھ رہا ہوں، جی ٹھیک ہے. اب ایک شخص جو کہ ابھی مطلب جس کو مطلب مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو یہ احساس کیسے ہوگا کہ آخرت کوئی ہے جس کے لیے وہ ہو. ایک تو وہ ہیومینٹی کا الگ چیپٹر ہے نا، وہ تو پہلے کلیئر ہے کہ ہیومینٹی جو ہے وہ، احساس اس طریقے سے ہوتا ہے، جس کے پاس بھی کچھ عقل ہوتی ہے، جی عقل ہے بالکل. کہ انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، جی اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں باقی رہتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ، ہم، ان کے بارے میں انسان اس بات کا یقین کر سکتا ہے یا ان کو مان سکتا ہے کہ یہ میرے بدن کے جانے کے بعد ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کا تعلق بدن سے نہیں ہے. نہیں ہے، ہاں بالکل ٹھیک صحیح ٹھیک ہے، تو یہ ہے. بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو بدن سے ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں. بالکل ہے، یعنی صحیح ہے. مثال کے طور پر انسان نے کسی کو دھوکہ دیا، اگر ہم، وہ اس کو کبھی بھی یاد کرے گا اسے تکلیف ہوگی، 20 سال بعد تکلیف یاد ہوگی، کرے گا اسے تکلیف ہوگی. بالکل صحیح. ایسے ہی کسی کے ساتھ نیکی کی، اس کو جب بھی یاد کرے گا خوشی محسوس کرے گا، جی. ایک سرور کی کیفیت ہم، طاری ہوگی. تو یہ چیز خود بتا رہی ہے کہ ان تمام باتوں کا، کہ انسان جب نیکی کرتا ہے یا خدا نخواستہ بدی سرزد ہوتی ہے، تو یہ چیزیں انسان کے بدن کے ساتھ، یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ نے کھایا پیا اور غذا حلق سے اتری اور مزہ ختم ہو گیا، یا آپ نے نرم اچھا لباس پہنا اور وہ لباس آپ ہاں کے بدن سے اترا اور اس کی ختم نرمی ہو گئی. ختم ہو گئی. یہ ہاں ان چیزوں کی ہوتا ہے، طرح نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ بذات خود اس بات کو انسان کو احساس دلا رہی ہوتی ہے کہ آپ جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کے عمل کا ایک اثر کریٹ ہوتا ہے، اور ہم، وہ اثر جانے والا نہیں ہے. ہاں وہ پرماننٹ ہے، رہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ خود اور نہیں کر. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ.
ہر انسان کا جو طائر ہے یعنی اس کا جو عمل ہے وہ اس کے گلے کا ہار ہے. انسان کا عمل اس کو نہیں چھوڑتا، صحیح کبھی بھی نہیں صحیح چھوڑے گا. صحیح 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 صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ سمجھ آ گئی، بالکل صحیح کیا آپ نے، اچھا لکھ کر دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی مجھے یہ اصل میں تھوڑا سا کافی کنفیوژن ہے، اور کل کا لیکچر سننے کے بعد میری کنفیوژن جو ہے نا وہ دوبارہ ابھر کے آ گئی تھی. ہو سکتا ہے کل نیکسٹ جو ہوگا اس میں کلیئر ہو جائے گا. جی جی. اور کوئی بات؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک سوال ہے سر، اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن ایک ایسی ذہن میں آتا ہے سر. قرآن میں نا روح القدس، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ والی آیات میں روح القدس کا جی ذکر جی ہے کافی. جی جی. اس کے علاوہ اور بھی آیتیں جس میں روح کو الگ سے بیان کیا گیا ملائکہ ہوں تک، ملائکہ کے علاوہ، جیسے سورہ ہوں نبا میں ہوں. ہے، سورہ جی معارج میں ہے، سورہ قدر میں بھی بلکہ وہی ہے تنزل الملائکۃ والروح. ہوں سر اس روح سے مراد کیوں مفسرین میں تھوڑا سا ذرا اختلاف سمجھ لگا ہے کہ کچھ ہوں جبرائیل لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں روح الگ سے بھی ہے. ہوں. اس میں سر کیا ہے صحیح کانسیپٹ کیا ہے اس کا؟ ہم ظاہر ہے کہ دیکھیں ایگزیکٹلی صحیح کون بتا سکتا ہے، وہی استفادہ ہوتا ہے. اگر آپ قرآن سے استفادہ کریں تو شاید آپ نے اس میں بھی دیکھا ہوگا، اگر وہ کتاب پڑھی ہو جو میں نے لکھی تھی معرفت نفس، کہ اس میں نے روح کو بالکل ایک الگ سے ایک جی سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پر لیا ہے. جی جی کہ وہ یعنی روح جو ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے یا عوالم مجردات سے ہے، جس میں کسی قسم کی بھی مادیت کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا، اور وہ بذات خود حیات بخش ہے، یعنی زندگی کی اصل کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. روح کی جو ہمیں قرآن کریم سے ایک تعریف سمجھ میں آتی ہے روح کی، وہ یہ ہے. اچھا اب وہی بات ہے کہ یعنی اس کا مصداق کون کون ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل نا، کہ اب وہاں پر یعنی کہ اگر جبرائیل امین کو روح الامین کے اس سے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تو کیا جبرائیل جو ہیں وہ روح کی حقیقت کا مصداق ہیں یا روح ہی ہیں؟ اب یہ سوال ہے. میرا خیال ہے کہ مصداق ہیں، مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سر، ملائکہ تو الگ کیوں کہا گیا کہ وہ تو ملائکہ میں سے ہیں، تو جب ہم نے نہیں، کہتے ہیں کہ مصداق کا دیکھیں، مصداق کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، مصداق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی پرسنالٹی جس میں روح کا اثر بہت زیادہ ہو. اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جیسے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، رسول اللہ، یہ انسان ہیں، بیسیکلی یہ انسان ہے نا. جی جی سر، بتائیں. جی جی بالکل انسان ہے نا، بالکل بشر. لیکن انسان ہونے کے ساتھ یہ رسالت الہی کا مصداق یا مظہر ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ یہاں پر ایک انسان کی انسانیت اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن وہ اپنے انسان ہونے کے ساتھ ایک اور حقیقت کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ اس کا قد بڑھ گیا یا اس کی اسٹیٹس میں اضافہ ہو گیا خدا کی بارگاہ میں، یا اس کی ایک شخصیت میں ایک نئی جہت پیدا ہو گئی. یہ سب باتیں ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن ان دونوں میں کوئی تضاد تو نہیں ہے نا. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو روک تو نہیں رہی. جی سر بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو حقیقت روح ہے، یعنی حقیقت روح، کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جو اس کو حاصل کر سکتی ہیں، یا ان میں روح والی پراپرٹی آ سکتی ہے، جیسے کہ یہ چیز انسان کو بالعموم عطا کی گئی ہے، کہ جب کہا گیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو یہ جو انسان کی یہ ڈائمنشن ہے، روحانی ڈائمنشن ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیولپ کریں گے تو آپ بھی روح سے جڑ جائیں گے، آپ میں بھی روح والی صفات پیدا ہو جائیں گی. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو عالم ہوتا ہے، عارف ہوتا ہے،
وہ روح والی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ نہیں، کہ جس کو ٹچ کرتا ہے اس میں زندگی آ جاتی ہے؟ ہم؟ جی سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جبرائیل کو، یعنی روح الامین کہنے کا یا جبرائیل کو یہ لقب دینے کا، کیونکہ جبرائیل کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ وہی کے ذمہ دار ہیں سر، وہی وحی لانے. الہی کے. اور وحی سے بڑھ کر کوئی چیز انسان اور انسانیت کو زندہ کرنے والی ہے؟ جی. تو اس لحاظ سے یہ اپلائی ہوتا ہے ان کے اوپر یا ان کے اس فنکشن پر. تو روح ایک حقیقت امری کے طور پر سمجھ میں آتی ہے، جو قرآن نے بھی کہا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. جی. اور وہ روح کی آپ کہہ لیں تجلیات جو ہیں، یعنی کہ خدا نے انسان کے اوپر جو فضل عظیم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ انسان روح امری سے تعلق پیدا کر سکتا ہے، اس سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. یعنی آپ اگر اس چیز کو سوچیں کہ سورہ نحل میں ہے، سورہ قدر میں ہے کہ روح اتر رہی ہے، روح اتر رہی ہے، تو کیوں اتر رہی ہے؟ یعنی کہ روح کے ریسیور کوئی ہوگا تو روح کے اترنے کا کوئی سینس ہے نا؟ جی جی سر، ظاہری بات ہے. ہے نا؟ یعنی کہ یہ تو obvious سی جی چیز ہے نا جی جی. کہ اس روح یا روحانی حقیقت کو وصول کرنے والے کوئی ہوں گے تو پھر جس کے لیے روح نازل ہوگی نا، ورنہ روح کس کام کے لیے اترے گی؟ صحیح. تو یہ ایک بہت ایکسیپشنل کوالٹی ہے جو انسان کو خدا نے دی ہے، بہت ایکسیپشنل کوالٹی ہے. اور جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ یعنی روح کی جو صفت ہے کہ جو انسان کو ان حقائق سے آشنا، یعنی ان حقائق کو روشن کر دینا کہ جو ٹوٹلی مطلب پیور ریالٹی ہیں، جن میں مادیت اور ان کا کوئی گزر نہیں ہے. تو یعنی یہ روح ہی ہے کہ جو انسان کے اندر وہ قوت عقلی ایجاد کرتی ہے کہ جو حقائق مجردات کو سمجھنے کے انسان کو قابل بنا دیتی ہیں. یہ روح ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس حقیقت وحی کو، جو کہ آب خالص ہے، جو مطلب کہہ لیں آپ آسمان، جو سب سے بلند آسمان ہے اس سے بھی اوپر سے نازل ہوا ہے، اس کو وصول کرنے کے قابل بنا دیتی ہے. یہ وہی روحانیت ہے. اور باقی آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جو لوگ اس روحانی کنیکشن سے محروم ہوتے ہیں ان کے لیے وحی یا تو لفظ ہے یا رسم ہے. ایسے ہی ہے نا؟ وہ تو نہیں ہے وحی کی حقیقت کو پا سکتے. جی جی بالکل سر. وہی لفظ ہے، دوسرا کیا آپ نے بتایا؟ میں نے کہا وحی ان کے لیے یا لفظ ہے یا رسم ہے. اچھا، صحیح. وحی کی حقیقت نہیں کھلتی. صحیح. تو یہ جو روح ہے یہ تو الحمدللہ الحمدللہ اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت تو ہے انسان کے پاس، اگر انسان اس کنیکشن کو ڈیولپ کر لے، یعنی اس کو پولیوٹ نہ ہونے دے، اس کو خراب نہ کرے. اب اب جو ہے وہ بعض اوقات مجھے مطلب ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے کہ آپ جب روحانیت کی بات کسی سے کریں نا تو وہ اس سے مطلب کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ روحوں سے تعلق پیدا کر لینا یا یعنی وہ قسم کی مخلوقات، جنات یا اس ٹائپ کی کہ جو آپ کو نظر نہیں آتی، ان کے ساتھ تعلق سے آپ روحانی ہو گئے. جبکہ روح کا، روحانیت کا اصل مطلب ہی یہی ہے کہ وہ روح جو امر رب سے ہے، جس کا تعلق عوالم مجردات سے ہے، اس سے کنیکٹ ہونا، یہ روحانیت ہے. جی. اچھا، ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ہم نے پیغمبر اکرم کی صفات پہ غور کر رہے تھے یا غزوات پہ بات شروع کر دی تھی؟ نہیں سر، ہم نے سورہ فتح کی آخری آیت جو تھی ہاں، وہ صفات پہ بات ہو وہاں رہی ہے نا تک ابھی پہنچے تک. تھے. جی وہاں تک پہنچے. صفات پر بات ہو رہی تھی. جی. جی.
ٹھیک. اچھا، اس کو آج بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ویسے تو اب تقریباً ہم غزوات کی طرف اب جائیں. اب اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. جی. اچھا، اس میں یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اور کچھ آیتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آیت یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی، جو 555 یعنی مائدہ کی سورہ 5 کی آیت نمبر 55، جو مربوط ہے، جو آیہ ولایت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا یعنی اس سیاق و سباق کے ساتھ ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا اس کو وہ کر لیں. ویسے تو یہ تقریباً 8-9 آیتوں کا ایک تسلسل بنتا ہے، آلموسٹ کہاں سے شروع ہو کر، یہ 51 سے شروع ہو کر، ٹھیک ہے 51. تو یہ اس سے ایک پہلے اور ایک بعد والی آیت کو اگر ہم دیکھیں کہ یا ایہا الذین آمنو، یہاں پر خاص بات کیا ہو رہی ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ کون مخاطبین کون ہے؟ ایمان مومنین، ایمان لانے والے. ایمان لانے والے. ٹھیک. اور اس کا ایک خاص یعنی کانٹیکسٹ بنتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جہاں پر قرآن کریم میں ایک مخصوص گروہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس میں کانٹیکسٹ کیا بنتا ہے کہ یعنی ان لوگوں کے حوالے سے کچھ صفات کو اور ان کی کیفیات کو پرزیوم کیا جا رہا ہے. یعنی جب کہا جائے گا کہ یا ایہا الذین آمنو، تو اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے نا؟ جی، جی یہ سر. بات کلیئر ہے نا؟ جی یعنی کہ جی یا ایہا الناس، یا ایہا المسلمین، یا ایہا الذین آمنو، ان سب کے کانٹیکسٹ میں فرق ہوگا کہ یعنی جس گروہ کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، تو ہر گروہ کسی نے یعنی اپنی مخصوص صفات کے ذریعے سے آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس سے خطاب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یا ایہا الذین آمنو ہے، یعنی کانٹیکسٹ جو ہے وہ مومنین ہے، کہ جس کے اندر ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی معرفت رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دل سے ایمان کو یا پیغام رسالت کو اور توحید کو قبول کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عمل صالح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تب ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤمن ہیں. ٹھیک، تو ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. یا ایہا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ. اب یہ خطرناک جملہ ہے، من یرتد منکم، کہ تم میں سے جو بھی مرتد ہونے کا روٹ جو ہے وہ رد ہے، یعنی پلٹنا، گوئنگ بیک آن دا فٹ اسٹیپس، کہ جن قدموں سے چل کر ایمان کی طرف آیا تھا، انہی نقش پا پر لوٹ کر کفر کی طرف نعوذ باللہ چلا جائے. یہ مرتد ہے، رد ہو جانے والا، واپس چلا جانے والا. من یرتد منکم عن دینہ، اس جملے میں آپ کو کوئی تھوڑا سا
ایک خاص پنچنگ پوائنٹ فیل ہو رہا ہے؟ من یرتد منکم عن دینہ، جی کوئی پوائنٹ ٹو نوٹ فیل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو اس جملے میں؟ ایمان کے بعد اپنے دین سے پھر جانا. جب دل سے دین کو قبول کیا ہے تو پھر پھرنا سوال یہ ہے. نہیں، اس جملے میں دیکھیں، میں پھر آپ لوگوں کو بار بار یاد دلاؤں کہ پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے کہ آپ نے اس کے الفاظ قرآن کو صحیح سے غور کرنا ہے. ابھی تو ہم تفسیر پہ جا ہی نہیں رہے، ہم تو صرف لفظوں کی بات کر رہے ہیں. لفظوں میں کوئی خاص چیز آپ کو فیل ہو رہی ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایمان لے کے آیا ہے پہلی اسٹیج پر، اس کے بعد وہ واپس اپنے پچھلے دین پر پلٹ گیا. منکم کا لگ رہا ہے سب. منکم کا مطلب ہے ہاں، من اور منکم جو ہے ان کا کنیکشن کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر جانے والے ہیں. نہیں، من تو یہاں پر شرطیہ ہے جو ہے. یہاں پر جو ہے نا، دیکھیں ایک پوائنٹ جو نوٹسبل ہے، جو آپ سب نے مس کر دیا، بلکہ اگر آپ نے ترجمہ بھی کیا نا تو اس میں بھی وہ گڑبڑ آ گئی. ترجمہ آپ نے کیا کیا کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، یہ لفظ کا ہے، اپنے دین سے پھر جائے. جی یہ ترجمہ بنتا ہے. ہم؟ اپنے نہیں ہے، اس دین سے، اس کے دین سے. نہیں، دین ہی ہے نا، تو اپنے دین ہے نا. ہم. کم ہے نا، تو کم میں تو کا ہوتا بھی دین من کی. یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے پلٹ جائے اپنے دین سے. اپنے نہیں آئے گا اس میں. ہم نے ترجمہ غلط کیا، کیونکہ اگر کا ہوتا دین کا تو پھر اس کا اپنا ہوتا. یا اپنے دین دینکم، سے ہی ہے نا، یا یہاں پہ تو دینکم، دین ہی ہے. دین ہی کم ہے. ہوتا نا پھر، وہ ہاں، دین تو ہی دین ہی ٹھیک ہے. اس کو بھی ترجمے میں آپ لے جا سکتے ہیں کہ یہ ہی جو ہے یہ من کی طرف پلٹ رہا ہے ایمان کی طرف جا رہا ہے. کہ کوئی. جی لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ دین ہی کیونکہ سنگولر ہے تو یعنی اس کے دین دین سے، خدا سے، اس کے دین سے. جی، دین خدا سے. یہ اس کریں گے ترجمہ تو پھر یہ اس کا خدا ہے نا، کی طرف پلٹ جائے گا. دین جی. ہی تو اس کا دین ہوگا نا. ہوں. جی، اس کا دین ہے تو اس کا اس جو کا اس دین، میں ہے تو وہ من کی طرف نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ چیز آپ ترجمے میں کر سکتے ہیں، یہ بات جی ٹھیک ہے کہ یہ ویسے تو پلورل ہے، من یرتد منکم ہاں. ہے نا، منکم جی ہے نا. جی جی جو تو اس میں اب دین و کم، لیکن یہ دین ہی اس کو من کی طرف آپ لے جائیں. لیکن دین کے اندر جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ دین کسی انسان کا ہوتا ہے یا دین حقیقتاً خدا کا ہے. یعنی خدا آپ کیا کہیں گے کہ میں اپنے دین پر ایمان رکھتا ہوں نہیں، دین تو خدا کا ہے. یا میں خدا کے دین پر ایمان رکھتا ہوں؟ ہوں، خدا کے آپ کیا دین. کہیں گے کہ میں اپنے دین پر قائم ہوں یا میں خدا کے دین پر قائم ہوں؟ خدا کے دین. سر دین تو جو ہے نا، دیکھیں ایک دین تو اللہ کا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا اپنا دوسرا دین ہے جو مشرک ہے. لیکن انسان کے لیے جب خدا کہہ رہا ہے کہ کسی کا دین ہے جس سے پلٹنے کی بنا پر تم خدا کے فیور سے باہر ہو جاتے ہو، تو بالکل وہ کس کا دین ہوگا؟ اللہ کا. ٹھیک. تو اس چیز کو میں پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو یہ سنگولر ہے دین کے بعد، دین ہی، یہ نوٹسبل ہے. ہم. ٹھیک ہے، یہ نوٹسبل ہے کہ کیونکہ جب آپ دین پر قائم رہنے کی یا دین کو باقی رکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اس کا کوئی اتنا میننگ نہیں بنتا کہ میں اپنے دین پر باقی ہوں یا میں اپنے دین پر قائم ہوں یا میں اپنے دین سے منحرف نہیں ہو رہا. کیونکہ دین میری، آپ کی، فلاں زید اور عمر بکر کی پراپرٹی نہیں ہے. ہم. دین حقیقتاً کس کا ہے؟ خدا کا اور رسول کا، جو انہوں نے ڈیفائن کیا. ٹھیک.
تو جو اس کے دین سے پلٹ جائے تم میں سے، اور یہ خطرناک جملہ ہے، بہت خطرناک جملہ ہے، کیونکہ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایھا الذین آمنو، آمنو سے۔ ایمان والوں سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ اپنے کو مومن سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں یا ایون ایمان لا بھی چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ خطرہ موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ جی خطرہ تو موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آیت اس کے آگے بیان کر رہی ہے دین خدا سے مرتد ہو جانے کی پاسبلٹی کو، پروبیبلٹی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ مومنین یہ کام کر سکتے ہیں، یہ چیز ان سے سرزد ہو سکتی ہے۔ بالکل سر، ٹھیک بالکل۔ ٹھیک تو یہ ایک خطرناک پروپوزیشن ہے کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر تم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے، یعنی اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر تمہیں خدا نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جملہ بھی قرآن کریم نے اس کو خاص طور سے آئیڈینٹیفائی کرایا ہے کہ ایمان خدا کی تمہارے لیے عطا اور تم پر احسان ہے۔ ہم، یعنی جو تم اس بات کو سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ایمان لا کر گویا اللہ اور اس کے، اور یہ شروع میں یہ مسائل تھے بھی کہ خاص طور سے کہ جو رسول خدا کے زمانے میں جب دولت مند لوگ جو سرداران قریش اور عرب ایمان لانا شروع ہوئے، تو وہ مطلب اس طریقے سے بیہیو کرتے تھے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کر کے آپ پر احسان کیا۔ ٹھیک، تو یعنی یہاں پر جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اگر خدا نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان لانے کی توفیق عطا کی، تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ کس بات کا خطرہ ہے کہ تم اس ایمان سے کسی نہ کسی حوالے سے محروم ہو جاؤ گے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جائے گی زندگی میں، کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے پیچھے۔ اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ زیادہ تر یا ایھا الذین آمنو میں جو لوگ ہیں وہ تزکیہ شدہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تزکیہ ہوتے ہیں۔ شدہ تو ہوتے ہیں سر، جو آمنو یا میں ایھا الذین آمنو میں ہیں تو ان تزکیہ کا تو تزکیہ بہتر لیول پر ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، ہونا تو بہتر لیول پہ نہیں ہوتا، کیونکہ تبھی ہمیں پھر یا ایھا الذین آمنو کے بعد ایمان کے درجے بلند کرنے کے لیے عموماً کمانڈز نظر آتی ہیں کہ یا ایھا الذین ہم، آمنو ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ہم، ٹھیک ہے نا، تو تزکیے کے بہتر ہی لیول کا مسائل نہیں ہوتے ہیں، ہوتا۔ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ جتنے لوگ آپ کو یا ایھا الذین آمنو کی فہرست میں دکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ آپ کو صاحب تزکیہ دکھتے ہیں؟ بلکہ نہیں، تزکیے میں ہی پرابلمز ہوتی ہیں زیادہ تر جی لوگوں سر، کے۔ ک- ہم؟ کم نظر آتے ہیں۔ کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے جو بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب وہاں پر کمزوری ہوتی ہے تو پھر اس قسم کے خطرات ہمیشہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، اور یعنی وہاں سے وہ گیپس کریٹ ہو جاتے ہیں انسان کے وجود میں، جس سے پھر شیاطین پینیٹریٹ کرتے ہیں اندر، انسان کے اندر۔ ٹھیک، تو یہ ہے کہ تم میں سے جو پلٹ جائے اس کے دین سے، تو فسوفا، تو پھر لائے گا، سوفا مستقبل، اللہ پھر لائے گا، یأتی اللہ، اللہ لے کر آئے گا، بقومن، ایک قوم کو، یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ یعنی وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک، پہلی ان کی علامت۔ دوسری، اذلۃ علی المؤمنین، مؤمنین کے سامنے اذلتاً بہت زیادہ جھکنے والے، بہت زیادہ تواضع کرنے والے، تذلل کا اظہار کرنے والے۔ اعزت علی الکافرین، اور کافرین کے مقابلے میں باعزت۔ اب باعزت کے حوالے سے میں آپ کو اس کا معنی
عزیز کا معنی کہوں گا کہ یاد کیجیے گا. یجاہدون فی سبیل اللہ. چوتھی صفت جہاد کرنے والے سبیل خدا میں، ولا یخافون لومۃ لائم. اور پانچویں صفت اس قوم کی کہ وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے. ٹھیک ٹھیک، آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دو باتیں آپس میں کیا ریکنسائل کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا بیان کریں کسی کو کچھ، کہ کیا یعنی خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ. اور بات ہو رہی ہے مومنین سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اس میں جو لوگ ایمان لا کر مرتد ہو گئے ان ہوں کی نسبت خدا ایسے لوگوں کو لائے گا کہ جو خدا سے محبت کرتے ہو، خدا ان سے محبت کرتا وہ ہو. تو ٹھیک ہے، یہ تو ترجمہ ہو گیا. مطلب کیا ہے یہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے اس میں؟ کوئی خدا دو یہ سر تین کہنا قابل نکات لوگوں سوچیں. کے ریپلیس کر دینے کا ذکر ہے کہ لوگوں کو ہوں ریپلیس کر دے گا ٹھیک ہے، اللہ. وہ تو ہو گیا. صحیح صحیح، وہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا نا. یہ تو ٹرانسلیشن سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کا ایمان معنی کیا ہے؟ جی جی بولیں. مطلب اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ایمان جو ہے وہ ایمان کے درجات ہیں، درجات کو بڑھانا ہے. جو لوگ ہیں یہ محبت بھی کر رہیں گے، وہ سب جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے. آپ ہوں جی جی آغا، میرے خیال میں اس میں یہ جو 5 صفات بیان کی گئی ہیں اس آیت کے بعد، اس جی اس سے کے بعد، ان پہ اسٹریس دیا گیا ہے کہ جو مومنین ہیں ان میں ہوں یہ 5 جو نشانیاں ہیں یہ جی اگر نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرتد ہونے کا ان کا چانس بنتا ہے. ٹھیک، چلیں. جی جی صحیح. سر اس لیکن میں سر ایک ایک سوال. چیز جی بات ایک کریں عامر بھائی کریں. کریں گے آپ، میں بعد میں کر لیتا ہوں. نہیں عامر بھائی بات کرنے ہیں اب میں تو. تو سر میرا سر ایک پوائنٹ تھا کہ یہ جب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں، تو کیا مطلب ہے کہ اس وقت کے جو لوگ ہیں جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ تو وہ تھوڑا سا عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی مومنین ہیں تو اللہ سے تو محبت ان کو کرنا چاہیے. تو یہ کیا بات ہے کہ ایک ایسی قوم ہوں پیدا کرے گا، یا یہ کچھ تھوڑا لے سا کر عجیب آئے سی گا. بات. ہاں ہاں جی نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں آپ لوگوں کو اس انداز بیان میں کچھ عجیب چیزیں فیل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بیان عجیب سا ہے. سر جی دوسری چیز جو آخری جملہ ہے نا، آخری ہے ہوں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ہوں ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اللہ علیم ہے، وسعت کرنے والا ہے، علیم ہے. ہوں ہوں یہ جملہ جو نا یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کوالٹیز ہیں جی یہ اللہ کا فضل ہے. اور ہوں اللہ کا فضل جو ہے وہ صرف اس کو ملتا ہے جس کی کہ جو کہ اللہ کی کرائٹیریا میں پورا ہوتا تھا. جی تو یہ چیز تھوڑا جی جی اور کمپلیکیٹ نہیں ہو گئی؟ ہاں تو اس کو کمپلیکیشن کو سولو کریں نا. ہوں سر اس میں ایک تو وہی ہے کہ جس میں وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا اشد علی الکفار، اس میں ہاں صحیح، موسٹلی یہ بات. اچھی بات ہوئی نا. یعنی کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس لاسٹ والی آیت سے آپ اس کو ریلیٹ کریں. صحیح. جی جی وہ جو سورہ فتح کی آخری لائٹ. جی 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 ہاں جی جی. وہاں پہ بھی مومنین کی یہ والی خصوصیات بیان ہوئی تھی، اس میں بھی یہ ہوں مومن کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں کہ اور آپس وہاں میں پر نرمی سے کس کرتے حوالے سے بیان ہوئی تھی؟ والذین معہو، ہیں جو ہاں ساتھ ہاں ہیں. والذین قالوا. جی یعنی جی جو رسول خدا کی معیت میں، یعنی جو ان کے ساتھ ساتھ اس سفر کو طے کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی کوالٹیز ہیں. تو یہاں جی یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر
یعنی وہ لوگ ان کی رسول کی معیت میں ہیں اور ان کے سچے ساتھی یا صحابی ہیں. یعنی وہ یہ چیز اور تھوڑی سی اور الیبوریٹ ہو گئی، اس پہ آپ اس کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پر. جی ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے. جو ابھی اس سے پہلے بات کہی گئی کہ یعنی یہ ڈیزائربل کوالٹیز ہیں ان لوگوں کی کہ جو حقیقی مومنین ہیں، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ایک اور بات جو ہم یہاں پہ سوچ سکتے ہیں وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی لوگ جو ظاہراً مومن ہو یا جن کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ ہم مومن ہیں، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم جو ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں کوئی پرماننٹ فیور حاصل کرنے والے ہو گئے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول بی ریپلیسڈ. یہی مطلب ہے نا. دیکھ، جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ایک جی ایسی قوم کو لے کر آئیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، کہ وہ قوم آگے کیا کرے گی؟ تم کو ریپلیس کر دے گی. ریپلیس کر دے گی. ہاں ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک. تو اس کا ایک معنی یہ نکل رہا ہے کہ ان وہ لوگ کہ جو اپنے کو مومن کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، اگر وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو ریپلیس کیا کر ہوگا؟ دیے جائیں گے. خدا ان کو ریپلیس کر دے گا، ہٹا دے گا یہاں سے جہاں سے تم ہو. صحیح. یہ ایک خطرناک بات سامنے آئی. بہت خطرناک ہے سر، یہ صحیح. بہت خطرناک. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور بات بھی سوچ سکتے ہیں. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، قوم کا جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ جتنی بھی صفات بیان کی جا رہی ہیں، محبت خدا، مومنین کے سامنے خاضع ہونا، عزتاً علی الکافرین، یہ تمام صفات انفرادی یا انڈیویژول لیول پہ نہیں بیان کی جا رہی ہیں بلکہ قومی سطح پر بیان کی جا رہی ہیں، ہے نا. اس پوائنٹ کو صحیح. بھی نوٹ کر رہے ہیں نا. جی سر. مطلب پورے گروہ کے اندر یہ صفات ہونا ضروری بے ہے. قومن، قوم کی صفات ہیں، نہ کہ ایک کسی انسان کی، ایک خاص مومن کی. تو اس سے بھی ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکیزہ صفات والے خدا کو صرف انسان نہیں چاہیے، پاکیزہ صفات والی قوم چاہیے. ٹھیک. سر یہ پیشن گوئی کب پوری ہوئی؟ کیا اس کو ریلیٹ ہم آخری امام کے انصار سے کریں گے؟ دیکھیں، یہ تقریباً ہر جگہ ہوتی ہے. یعنی جیسے کہ وہ لوگ یعنی خود رسول خدا کے زمانے میں دین کدھر آیا؟ قوم عرب میں آیا. صحیح. قوم حجاز میں آیا. انہوں نے جب ان شرائط کو پورا نہیں کیا تو آپ دیکھ لیں، چاہے آپ شیعہ لے لیں چاہے آپ سنی لے لیں، دونوں مذاہب کی بنیاد حجاز نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. جی سر، وہ تو بنیاد تو ظاہر بات وہیں بھی، لیکن وہ سر سورہ یعنی محمد کی آخری آیت ہے نا، وہ بھی یہی یعنی کہتی ہے. یعنی آپ اگر ہاں، وہ بھی یہ کہتی ہے، سورہ توبہ میں بھی ایسی آیت ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اہل سنت کی، یعنی جو جتنا بھی ہے ان کا بخاری اور مسلم اور فلاں فلاں، یہ جتنے بھی ان کے بزرگان ہیں وہ سارے یا سینٹرل ایشیا کے ہیں یا ایران کے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ذرا زیادہ قدیم زمانے سے ہے. اس سے اگر آپ پچھلے 500-600 سال پہلے مطلب چلے جائیں تو انہی علاقوں میں جو کنورژن ہوئی ہے تشیع کی طرف، تو وہ بنیاد بنی ہے شیعت کی. یعنی شیعت کے آپ کے جتنے بھی ریسورسز ہیں، آپ ان کو ٹریس بیک مدینہ مکے سے نہیں کر سکتے، نہ اہل سنت کر سکتے ہیں. تو خدا نے ریپلیس کر دیا یا نہیں ان کو؟ صحیح ہے سر. لیکن سر قوم کے حوالے سے بات، یعنی اس پوری قوم کو ریپلیس کر دیا گیا. ٹھیک ہے سر، وہ ہاں. بات صحیح سمجھ آتی ہے. ہم.
تو یعنی یہ جو سنت الہی ہے یہ تو مسلسل جاری ہے کہ جس کو ہم دیتے ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو خدا نے بے تحاشا عظیم نعمتیں دیں، سب دیا، پیغمبران دیے، یہ دیا، انہوں نے یہی حرکتیں کی. من یرتد منکم عن دینہ، آپ دیکھیں وہ ریپلیس ہو گئے. یعنی جو لوگ عیسائی بنے وہ کون لوگ تھے؟ جو بالکل ہی جن کا پہلے کوئی پتہ سرا نہیں تھا کسی دینی حوالے سے. یعنی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو لوگ تھے، جو مطلب قوم عیسائی جو بنی ہے، وہ بیسیکلی بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ یہود نہیں تھے. ایسے ہی ہوا نا، وہ بھی ریپلیس ہو گئے. پھر اس کے بعد وہاں پر جو خرابی ہوئی کہ جو اہل کتاب آئے، مدینے میں رہے اور پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ بھی کس حالت میں انتظار کر رہے تھے؟ یہی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، من یرتد منکم عن دینہ. تو خدا نے اس کی جگہ کن کو دیا؟ مطلب جو لوگ اصحاب پیغمبر بنے، جن کے ذریعے سے اسلام قائم ہوا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھے، پچھلے والے اہل. تو یہ سنت تو جاری ہے. کہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری پرفیکشن کے ساتھ یہ کب ہوگا؟ یعنی وہ لوگ کہ جو واقعاً خدا کے محبوب اور خدا سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کب آئیں گے؟ ہاں اس میں ایک کوشچن مارک آ سکتا ہے. لیکن یہ چیز تو مسلسل ایک سنت کے طور پہ جاری ہے. جی ایسا ہے نا؟ جی سر، صحیح، بالکل صحیح، سمجھ آ گئی سر. ٹھیک ٹھیک. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا اور سمجھ رہا ہے نا، وہ زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں رہے. اور دو باتیں ہمیں یہاں پر بڑے کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ مومنین کی جو ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کے جو بھی برکات ہیں، ایمان کی نتیجے میں جو ثمرات حاصل ہوتے ہیں، اس کو قوم کے لیول پر لے کر جائیں. ٹھیک ہے، خالی انڈیویجول لیول پر بیٹھے رہنے سے فائدہ نہیں ہے. اور اس قومی سطح پر آپ کو کیا لے کر جانا ہے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پہلی چیز کہ جو بعض اوقات ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور اس کا اظہار یعنی دیندار لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس والی پرابلم کا، کہ جب ہم اجتماعی سطح پر جاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اہمیت کس کو دینے لگتے ہیں؟ حقوق العباد کو، کہ لوگوں کے ساتھ آپ ایسے کریں یا وہ کریں. بلکہ اس حد تک ہم لوگوں کے مسئلے سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جو آپ نے دینی حلقوں میں دیکھا بھی ہے کہ لوگوں کی مرضی کی اتباع کرنے کو یا لوگوں کی پسند کو فالو کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں. جیسے ویسٹ کے اندر جو ہے کہ جناب نوجوان یہاں مثال کے طور پر فن اینڈ انٹرٹینمنٹ کا ماحول بہت زیادہ ہے. تو آپ نے اپنے ریلیجس سینٹرز میں یا اپنے مدارس میں یا دینی مقامات پر آپ نے ایک فن اور انٹرٹینمنٹ کو دین کے ساتھ لازمی شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کہ یہاں پر یعنی آپ کو ریلیجس سینٹرز کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے اسپورٹس بھی برابر سے رکھے ہوئے نظر آئیں گے، اس کی چیزیں بھی. ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے مطلب کھانا پینا اور پارٹیاں بھی آپ کو ریلیجس ایکٹیویٹیز کا یا ریلیجس کمیونٹی کا حصہ بنی ہوئی نظر آئیں گی. جو کم از کم یہ کہ میں نے جس زمانے میں آنکھیں کھولیں یا دین کو ملاحظہ کیا تو کلچرلی ہمارے اندر اس قسم کا کوئی تصور نہیں تھا کہ دین جو ہے نا وہ پارٹیز سے یا دین جو ہے وہ تفریح کے ساتھ بھی جڑتا ہے. یہ اس تصور کے ساتھ یعنی ہم نہیں بڑھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اب خاص طور سے جہاں پر ویسٹ کا اثر ہے یا ویسٹ میں یہ چیز بالکل کامن ہو گئی ہے اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات بالکل بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب اس کے بغیر آپ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے. اور اسی کی ایک اور جو ایگزامپل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پرابلمز آ گئی ہیں، وہ یہ کہ جب آپ دینی بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر میوزک اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو شامل کر لینا،
کہ اس کا بھی جو ایک تصور بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جناب میوزک بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، یا بہت سارے لوگ میوزک کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اسی قسم کی لہن دھن اور وہ انسٹرومنٹس اور وہ چیزیں آپ مطلب نوحوں میں لے آئیں یا قصیدوں میں لے آئیں، اور وہاں سے آپ زیادہ اچھے طریقے سے اٹریکٹ کر پائیں گے۔ تو یہ والے پہلو کیا ہیں؟ یہ والے پہلو اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ خدا کو آن ٹاپ نہیں رکھ رہے، آپ اس طرف آپ کی فکر نہیں ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا اور اس کا رسول کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا سنت ہے، ان کا کیا طریقہ ہے، انہوں نے کس طریقے سے دین کی دعوت دی۔ ہم تقریباً زبان سے نہ بولیں، لیکن ہم عملاً اسی بات کے قائل ہیں کہ جناب وہ 1400 سال پرانی باتیں تھیں، وہ ختم ہو گئیں، اور اب ہمیں جو ہے نا جدید دور کے تقاضوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، ورنہ دین کی تبلیغ پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چیز ہمیں بذات خود بہت زیادہ دقت کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ کیا حقیقتاً قرآن اور پیغمبر 1400 سال پرانی چیزوں کا نام ہے؟ کیا 12 اماموں کی جو سنت ہے وہ 1200 سال اولڈ کسی کسٹم اور ٹریڈیشن کا نام ہے؟ اس پر ہمیں بہت دقت کے ساتھ غور کرنا پڑے گا، ان چیزوں پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ والے جو معاملات ہیں نا، جی سر اس سے ڈسٹریکشن کے پہلو زیادہ نکل آتے ہیں، اس مطلب سے یہ دین کو پروموٹ کرنے کے لیے جو آپ یہ سارا جیسے آپ نے بھی مینشن کیا، یہ فن اور انٹرٹینمنٹ کو بھی اس اس میں میں انوالو دیکھیں کرنا۔ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا نکل جاتا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ جو مسئلہ ہے کہ دین کی بنیاد تعبد ہے، دین کی بنیاد اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، کہ جو آپ چاہیں گے، جو آپ کی رضا ہے، میں اس کو فالو کروں گا۔ بتائیں، دین اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ بندگی کا نام، صحیح۔ ٹھیک، تو جی بندگی ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ بندگی کا جو جسٹ ہے یا بندگی کی جو حقیقت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جو جیسے میں نے پہلے بات کہی کہ اسی لیے تو ہمیں خدا نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، کہ خدا کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، اور ظاہراً آئمہ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہیں، آئمہ کے نام پر ہم 10 رسمیں ایجاد کر لیں، آئمہ کے نام پر ہم بڑی بڑے مطلب پلاؤ بریانی قورمے کھاتے رہیں، تو ظاہراً کوئی امام آ کے ہم پر اعتراض نہیں کر رہا، تو یہ بہت اچھا سسٹم ہے، یہ ہمیں پسند آ رہا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کا نام لیتے ہیں تو وہاں پر تقوی کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر تزکیے کا ذکر آ جاتا ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ صدقات و خیرات کی بات آ جاتی ہے، کہ جس کے بغیر خدا ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال قبول نہیں کرتا، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ایسے خدا کو رہنے دو، پرابلم ہی کریٹ کرتا ہے ہمارے لیے ہر جگہ پہ۔ یعنی یہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن اپنے عمل سے ہم یہی سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اسی لیے صحیح ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ جو ہے، اسپیشلی قرآن میں اور کلام معصوم میں بھی، یعنی اسپیشلی ان کی دعاؤں میں، نمبر 1 امپورٹنس کس چیز کو دی گئی ہے؟ تعلق بخدا، اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی رضا کو فالو کرنا۔ ٹھیک، تو یہاں بھی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یحبہم، یحبہم، یعنی یہ ترتیب بھی معنی خیز ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ وہ قوم جو ہے وہ اس لائق ہے کہ خدا کی محبت کو حاصل کر سکیں، خدا کے محبوب بن سکیں۔ اس والے جملے کو آپ کسی آیت سے ملا سکتے ہیں، یحبہم والے جملے کو؟ جی،
واللہ یحب المتطہرین، پاکیزہ نہ لوگوں نہ سے محبت نہیں، کرتے جی نہیں۔ سر وہ ہے نا اس میں کہ اگر تم اللہ سے محبت ہم، کرو گی تو رسول سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ نہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی جی جی یحببکم اللہ، ٹھیک؟ تو جی اللہ کسی سے محبت کب کرتا ہے؟ جب اس کے رسول کی جب وہ پیروی کی اپنے جائے۔ رسول ہاں، کرتا اور کتنی پیروی کی جائے؟ 10%، 20%، 30%؟ تو پیروی تو پھر فٹ سٹیپس ہو گیا نا، فٹ پرنٹس میں چلنا، تو 100%۔ ہم، یا یعنی تقریباً 100%، ہوں ٹھیک؟ تو خدا یعنی پہلی شرط ہی یہی ہے، یحبہم، یہ پہلی صفت ان کی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اس کے رسول کی 100% اتباع کرتا ہے۔ تو یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ قوم کی پہلی کوالٹی کیا ہے، یعنی جو لوگ بیٹھ بیٹھ کے اپنی طرف سے چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں یا اپنے طور سے اختراعات کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود سوچیں اس بات کو کہ میں کیا اتباع رسول کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں؟ یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تو اتباع پیغمبر کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ٹھیک؟ اور اس کا نتیجہ بہرحال نظر آ جاتا ہے، یعنی جب انسان جو لوگ اس طریقے سے آ رہے ہیں نا، انہیں خود اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کتنا ان کو پازیٹیو رزلٹ ملتا ہے یہ سب کام کر کے یا ان راہوں پہ جا کے۔ وہ چیز الگ ہے کہ جس کے اندر آپ یعنی ہر ایک کو اس کی نفسیات کے مطابق ہینڈل کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ بیٹھ کے کوئی دقیق علمی گفتگو شروع کر دیں یا بہت زیادہ باریک نکات فلسفہ اور عرفان پڑھانا شروع کر دیں۔ یہ سب کام آپ نہیں کر سکتے، obviously نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہم اللہ کی بندگی اور اطاعت کی جگہ پر کسی اور چیز کو اہم بنا کر لا سکتے ہیں، یا ہم اس طریقے سے شو کر سکتے ہیں کہ بھئی دین جو ہے نا وہ تمہاری ان خواہشات کو اور تمہاری لذتوں کو سب کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، تو آؤ یہ سب ملے گا اور پھر دین بھی سن لو؟ کیا انبیاء نے یہ طریقہ اختیار کیا کسی بھی دور میں؟ کیا آئمہ نے یہ روش اختیار کی کبھی بھی؟ کیا آئمہ نے جو ٹروتھ ہے یعنی جو خدائی حقائق ہیں، کیا ان کو ریپلیس کیا لوگوں کی من پسند کسی بھی چیز سے، جیسے کہ دوسرے لوگ حکمراں کرتے رہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو کہیں بھی کمپرومائز نظر آتا ہے خدائی اصولوں پر شہردہ معصومین کی زندگی میں؟ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ جی بتائیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے صحیح کیجیے۔ سر نہیں۔ ہم؟ ٹھیک ہے، تو اس پر یہ یعنی کہ یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، اس پہ غور کیجیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ میں آئی ایم 100% رائٹ، تو اگر اس میں کہیں چیز ہے تو آپ بتائیے۔ تو یعنی اس کی بنیاد کس پر رکھنی ہے کہ انسان، دیکھیں پھر وہی بات ہے، اب یہاں پر باریکی ہے، آپ کو اپنے کام کی بنیاد کس پر رکھنی ہے کہ آپ خدا سے محبت کریں یا آپ محبوب خدا ہوں؟ یہ بتائیں ذرا مجھے۔ سر محبوب خدا۔ محبوب خدا ہونے بھی۔ ٹھیک ٹھیک، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یا نہیں ہے؟ جی سر، اس حاصل سے تو یہی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ تو کوئی بھی آگے دعویٰ کر سکتا ہے، تو بات یحبونہ سے شروع نہیں ہو رہی ہے کہ ہاں تم نے دعویٰ کر لیا کہ میں اللہ کو محبوب رکھتا ہوں اور ہم نے قبول کر لیا، بات یہاں سے نہیں شروع ہو رہی ہے۔
بات آغاز اور ابتدا ہے یحبہم، کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، وہ بعد میں آئے گا. پہلے یہ بتاؤ کہ تم محبوب خدا ہو یا نہیں ہو. اور محبوب خدا ہونے کی لازمی شرط اتباع پیغمبر ہے. ٹھیک، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا؟ جی سر، تو یہ کلیم تو سر مطلب ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کہ وہ ہمیں چاہتی ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گی. مطلب یہ تو بڑا کامن سا کلیم ہے، اور پھر یہ ہاں، نحن ابناء اللہ والی بات نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے اب اس پر میں کیا بحث کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تمام کی تمام چیزیں انڈیویجول بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم تو اصولوں پہ بات کر سکتے ہیں نا. تو صحیح. اصول کیا ہیں؟ اصول یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے خدا سے محبت کرتے ہیں. اصول یہ ہے کہ ہم محبوب خدا ہوں تو گاڑی آپ کی آگے چلنا شروع ہوتی ہے. اور اس سے پھر ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان محبوب خدا ہوتا ہے، یعنی یحبہم کی منزل پر آتا ہے، تو یحبونہ اس کی توفیق کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ کلیم ہے. یہ میرا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر، سر یہ تو تھوڑا سا ہے ایکسپلین صحیح. کر سر تھوڑا سا ایکسپلین یعنی کرتے جب تو. اللہ بندے کو محبوب رکھتا ہے تو یہ محبت خدا وجہ بنتی ہے اس توفیق کی کہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرے. تو یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ توفیق ہے. سر یہاں پہ ایک سوال تھوڑا سا دوسرا یہ ہے. میں یہ بات سمجھ میں آئی میری؟ یہ جی نہیں کر لیجیے پہلے. جی جی سر، اب کلیئر ہو گئی. کلیئر ہوگی؟ جی 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 جی، اب بولیں. جی میرا یہ تھا، وہ جو سورہ فجر کے اندر ہے، راضیہ اور راضیتم مرضیہ. راضیتن اور مرضیتن ہے، اس میں راضیہ پہلے ہے، مرضیتن بعد میں اس ہے. لیے کہ بات شروع کہیں اور سے ہو رہی ہے نا. وہاں تو پر یا ایتھا النفس المطمئنہ سے بات شروع ہو رہی ہے نا. ہاں وہاں ٹھیک، وہاں اس سے شروع ہوئی. جی. تو جی یحبہم و یحبونہ، اور اس کے بعد یعنی کہ جب انسان کا تعلق خدا سے مضبوط ہو جائے، اور یہاں پر خدا سے مضبوط تعلق بننا کس کا ہے؟ بربنائے محبت. ٹھیک، بربنائے محبت، یعنی خدا سے جو تعلق ہے وہ محبت والا تعلق ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی نا آپ لوگوں کو؟ ہمیشہ ہوں، ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہیں؟ سر اچھا یہ تعلق ایک با خدا محبت والا تعلق. محبت. جی جی. لیکن یہ سرٹیفکیٹ تو صرف خدا مولا سے کو ملا جب جنگ خیبر میں. صرف وہ سرٹیفکیٹ اور تاریخ میں نظر نہیں آتا کسی کو سرٹیفکیٹ ملا ہو. اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. خیر بہرحال اتنا محدود تو نہیں 70 کر ماؤں سکتے سے آپ اس زیادہ کو. جی محبت کرتا ہے نا؟ جی. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہی سنا ہے نا ہم نے. وہ محبت الگ ہے، وہ محبت الگ ہے. اچھا، وہ ربوبیت والی محبت ہے. وہ محبت، جی ٹھیک ہے، اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے. جی. صحیح صحیح. جو حقیقی محبت ہے، جو ذاتی محبت ہے، وہ اتباع حبیب خدا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتا. جس میں خدا انسان کی ذات کو محبوب رکھے. صحیح. ٹھیک. تو یحبہم، اچھا جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس کا فوری تقاضا پھر کیا ہوتا ہے؟ جی بتائیں. اللہ سے محبت کا رشتہ استوار ہونا یا خدا سے تعلق جڑ جانے کا لازمی تقاضا یا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اس خدا کے کے دشمن سے مخالفین کے ساتھ سختی. برات کرنا. نہیں، ہوں. اللہ کے بندوں کی خیرخواہی اور بھلائی. جی جی، اگلا جو جملہ نا اگلا دوسرا کہ ہے جی، صحیح. مومنین سے ٹھیک. انکساری ہوتی ہے اور یعنی مومنوں کہ سے. اس کو سب سے پہلے اللہ کے بندوں کی بھلائی اور خیر خواہی. ہوں.
تو اب یہاں پر یہ انسان جب خدا کے بندوں کے ساتھ نیکی کرے گا تو کس وجہ سے کرے گا؟ محبت خدا پر. محبت خدا خدا کی کی محبت بنیاد کی پہ وجہ کرے گا. ٹھیک ہے، بہت بڑا فرق ہے یہ، ہم. ہے یا نہیں؟ یعنی ایک سوشل ورک کرنا، فلنتھروپسٹ ہونا، اور اس طریقے سے انسان جو ہے وہ محبت خدا کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کی خیر خواہی چاہے، بہت ڈفرینٹ ہیں یا نہیں یہ ساری چیزیں؟ فیل کر پا رہے ہیں؟ ہم. بہت زیادہ فرق ہے. اور صحیح یہی چیز مسنگ ہے، یہی چیز مسنگ ہے ہمارے پاس سے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی لوگوں کے پاس جو کچھ بھی لے کر جاتے ہیں، پھر اس میں یا تو خود غرضی گھس جاتی ہے یا ادھر ادھر کے مفادات آ جاتے ہیں، تمام کام خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ محبت خدا کی بنیاد پر لوگوں کی خدمت نہیں ہو رہی ہوتی، یا لوگوں کی بھلائی نہیں چاہی جا رہی ہوتی. تو جب انسان اللہ کی محبت کی بنیاد پر انسانیت کی خدمت کرتا ہے یا انسانیت کی خیرخواہی کرتا ہے، تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں. انسانیت کی خیرخواہی کس میں ہے؟ کہ جو لوگ صحیح رستے کو قبول کرتے ہیں یا صحیح رستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور وہ لوگ کہ جو غلط چیزوں کو انسانیت میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے رستے کو روکا جائے. درست؟ کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں نا، صحیح. اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو. جی بتائیں. جی سر، بالکل ٹھیک. خالی ایک چیز سے تو نہیں کام بنے گا نا، جی، رکاوٹ بھی خالی ضرور. ایک چیز سے تو نہیں کام بنے گا. کیونکہ جو خرابی، یہ ہم نے کہاں پڑھا؟ ابھی سورہ فتح کی آخری آیت میں پڑھا تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپ کو ان کا رستہ روکنا ہے جو سسٹم کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو اس میں کفر و شرک ڈالنا چاہتے ہیں. اور جو مومنین ہیں ان کو آپ کو سپورٹ دینا ہے، پروموٹ کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور اوپر لانا ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے یہاں پر شاید کیونکہ محبت کی بات پہلے ہے، تو اس لیے اذلتن، یعنی وہ محبت کیا کرتی ہے انہیں؟ اللہ کی محبت انہیں اللہ پر ایمان لانے والوں کے سامنے جھکا دیتی ہے. وہ جھک جاتے ہیں. اذلتن یعنی ان کے سامنے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی خضوع کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بڑا بن کے نہیں، روب جما کے نہیں، بلکہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا، میں نے کہا تھا عزت. عزت کا معنی عزت علی الکافرین، یعنی بہت زیادہ عزت والے کافرین پر. عزت کا معنی کیا ہے؟ غلبہ والے، غلبے والے. نہیں 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 نہیں، یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ساری وکیبلری لکھ لیجیے آپ لوگ. آپ لوگ بھول جاتے ہیں بار بار. عزیز کا معنی، عزت کا معنی کیا بتایا تھا؟ غالب ہوتا ہے، عزیز کا تو غالب ہوتا ہے سر. نہیں 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 نہیں، میں نے کم از کم یہ معنی نہیں بتایا تھا. اچھا، ہم نے یہی پڑھا ہے. ہاں نہیں، وہ پڑھا بالکل ہوگا لیکن ہم نے یہ معنی نہیں بتایا تھا. عزیز کا معنی ہوتا ہے امپینیٹریبل، نفوذ ناپذیر. عزیز یعنی جس میں نفوذ نہ کیا جا سکے، جو کسی بھی ایکسٹرنل اینٹیٹی کے نفوذ یا پینیٹریشن کو قبول نہ کرے. ٹھیک. یعنی جیسے ہماری زبان میں جو ایک چیز ہے کہ جس میں ناموس کو ہم اپنی عزت قرار دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی ناموس پر ہاتھ ڈالے نعوذ باللہ، تو اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا. اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ انسان کی ناموس کیا ہے؟ وہاں پر انسان کسی دوسرے کے نفوذ کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا؟ نہیں کر. نہیں کرتا. تو جہاں پر نفوذ قبول نہیں ہے وہ عزت ہے.
وہ مقام عزت ہے. ٹھیک. یعنی جس طریقے سے خدا قوی و عزیز ہے، قوی و عزیز کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی دوسرا گھس سکتا ہے، اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں جی نہیں نہیں کر سر. سکتا. یہ عزیز ہے. تو اعزتن کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے ان کو روب دکھائیں. اعزتن علی الکافرین کا معنی کیا ہوگا؟ ان کا اثر قبول نہیں کرنا. یعنی اتنے زیادہ وہ مضبوط ہیں کہ کافر پینیٹریٹ نہیں کر سکتے اس میں، اثرات نہیں لے سکتے ہیں. پینیٹریٹ نہیں کر سکتے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اعزتن یعنی ان کا جو نظام ہے جو اس میں کفار یا کافرین اس کے اندر گھس نہیں سکتے. اعزتن علی الکافرین، اور یہ پھر اسی سے ہی چیز مل رہی ہے جو اشداء علی الکفار، کہ آپ کو مینلی کس چیز کو روکنا ہے کہ کفر و شرک کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے اندر پینیٹریٹ نہ کر سکیں. اور پھر اس کے بعد وہ فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں، اور اس بارے میں کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ملامت کرتا رہے یا آپ کو اوپر الزام لگاتا رہے یا کچھ بھی کرتا رہے، تو وہ اس کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے. اس سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ ان کی ملامت جو ہے یا ان کا برا بھلا کہنا جو ہے اس سے میرے لیے کوئی پرابلم ہوگی. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ جتنے بھی امور ہیں ان سب کو خدا کے ہاتھ میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. خدا کو تمام امور کا مالک جانتے ہیں، اسی کو قوی و عزیز کے طور پر قبول کرتے ہیں، نہ کہ دوسرے لوگوں کی قوت و عزت ان کے پیش نظر ہوتی ہے. ٹھیک. یہ بیک گراؤنڈ ہے جس پر چلیں الحمدللہ ہم نے ذرا تفصیل سے نظر ڈال لی. یہ بیک گراؤنڈ ہے آیہ ولایت کا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تو یہاں سے یعنی جیسے ہم رسول اللہ کی صفات کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، تو اس آیت میں ہمیں اللہ رسول اللہ کی ایک اور صفت نظر آتی ہے. وہ کیا ہے کہ رسول کیا ہیں؟ جی بتائیں. یہ ولی ہے، ولی اللہ. ولی ہے. ٹھیک ہے. ولی کا معنی کیا ہوگا یہاں پر؟ یہاں پر سرپرستی ہوگا. سرپرست ہیں اور ہمارے مددگار ہیں، ہماری ہاں، زندگی میں ہمارے ناصر ہیں، حامی ہیں بالکل اور سرپرست ہیں. ٹھیک. سرپرست. یعنی گائیڈ ہیں، رہنما ہیں. اور اس میں ایک اور خاص بات کیا نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر ولایتیں جو ہیں وہ 3 3 آ رہی ہیں، لیکن لفظ ولی فقط ایک مرتبہ ہے. دفعہ ہے. ٹھیک. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل صحیح. جی سر. یعنی 3 ولایتوں کا ذکر ہے، اللہ، رسول اور کچھ خاص مومنین، ان کی صفات آگے بیان کی. ٹھیک. لیکن ولی کا جو ورڈ ہے وہ ایک مرتبہ آیا ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولایت ایک ہی ہے، باقی شاید دونوں ولایت اللہ ایک ولایتیں ہی ہے، اس کی چھتری میں. ولایت اثر ایک ہے، مظاہر یا جلوے الگ الگ. یعنی کئی ہیں، متعدد ہیں. ٹھیک. تو اس میں اب اگر ولایت ایک ہے تو وہ ولایت ان تینوں میں سے کس کی ہے کہ جس کے باقی 2 جلوے ہیں یا مظاہر ہیں؟ اللہ کی. خدا کی. اللہ کی ہے، جس کا ذکر سب سے پہلا آیا کہ بے شک تمہارا ولی جو ہے وہ اللہ ہے. اچھا، اب یہ کم جو ہے انما ولیکم میں، اب پچھلی آیت کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہوئے یہ بتائیے کہ یہ کم کا مخاطب کون ہے؟ وہ تبدیل شدہ قوم جو ریپلیس کی گئی ہے. اب یہ تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے نا. یہ کون ہے؟ یہ کم نہیں، کس یا کی ایھا طرف جا رہا الذین ہے؟ آمنوا ہی ہے. یا ایہا الذین آمنو ہی ہیں، ہاں، لیکن کب؟ جب وہ
جب وہ مرتد نہ ہو جائیں، نہ ہو تو اگر وہ مرتد نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ اپنے دین پر باقی رہیں. اور دین پر باقی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ، یعنی کہ ولایت جیسے ابھی ہم نے کہا کہ انسان کا دین اپنا یا کسی اور کا نہیں ہوتا، بلکہ جو دین ہے وہ دین خدا سے کے تابع ہونا چاہیے، اس سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. تو اگر وہ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہوں کسی بھی حد تک کہ جو آگے بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو 5 صفات بیان کی گئی ہیں، تو بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. یعنی تمہاری سرپرستی خدا کب قبول کرے گا؟ کب تمہیں وہ اپنے صفات سائے میں لے گا؟ اللہ اور رسول اور جب آپ مومنین، یا جب آپ ان ایمان کی شرائط کو پورا کریں گے. کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس سے اختلاف ہے کسی کو؟ یہ جو نتیجہ ہم برآمد کر رہے ہیں اس سے کسی کو اختلاف ہے؟ یا آپ کہیں نہیں، جنرل جو بھی مومن ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں اور رسول ولی ہیں. نہیں سر، مومن ہے تو ہی وہی جو کہ ہم؟ یہ جن میں یہ تمام صفات جو بعد میں 5-6 صفات مینشنڈ ہیں، جب یہ ایگزیبٹ جن لوگوں کی ہو رہی ہیں ان کا ولی ہو گیا نا. تو اس سے اب سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو کہ اس آیت کا ایک پیچھے سیاق بھی ہے. یعنی ہم جب اس آیہ ولایت کو پڑھتے ہیں تو ہر ایک اپنے کو سمجھتا ہے جی میں اس میں شامل ہوں. صحیح بات. ٹھیک، یہ میں نے پچھلی آیت اتنا تفصیلاً آپ کے سامنے کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ یہاں انما ولیکم میں کم کا معنی آپ کو درست سمجھ میں آ جائے کہ اللہ اور رسول اور آئمہ علیہم السلام کس کے ولی ہیں. جو بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بار بار رکھی ہے مختلف تقاریر میں، کہ ولایت و امامت کو حاصل کرنا پڑتا ہے، بنی بنائی کسی کے لیے نہیں ہے. جی، اس جملے سے بھی اختلاف تو نہیں ہے نا کسی کو؟ نہیں سر. ولایت و امامت کو حاصل کرنا پڑتا ہے، تو حاصل کرنے کا کرائٹیریا سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ یہ خطرہ بھی واضح ہو گیا نا کہ خالی یہ کہہ دینے سے جی ہم مومن ہیں بات نہیں بنتی، کیونکہ مومن مرتد بھی ہو سکتا ہے. بہت مومن مشکل. واپس پلٹ کے ان طریقوں پہ اگر چلا جائے نعوذ باللہ، جو غیر مومنین کے طریقے ہیں، یا جو وہ طریقے تھے کہ جو، یعنی جیسے دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دوں بالکل اپنے اپنے حوالے سے، کہ ہم لوگ جب سب کانٹیننٹ میں آئے تو سب کانٹیننٹ میں جو لوگ آئے، جو مسلمان ہو کر آئے، وہ ان کی تعداد تھوڑی تھی، آج بھی کم ہے، آج بھی وہ مائنورٹی میں. جو یہاں کی آبادی تھی، اس آبادی کے اپنے طور طریقے تھے، اپنے کسٹمز تھے، ٹریڈیشنز تھے، بیلیفز تھے، سب کچھ تھا. ٹھیک، اس میں سے ایک تعداد جو ہے اس نے اسلام قبول کیا اور اپنے اندر ایک تبدیلی لائے اور وہ سب چیزیں کی. اور تو اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں اس حالت میں کہ وہ پلٹ کر انہی جیسوں کے راہ و رسم کو اختیار کر رہے ہیں، تو یہ تقریباً وہی بات نہیں ہو جائے گی من یرتد منکم عن دینہ، جی سر بالکل کہ ایسے جو ہی ہے. تمہارے مطلب 10-20 نسلوں پہلے جن طریقوں سے اسلام نے تم کو باہر نکالا تھا، جہاں سے اسلام تم کو آگے لے کر آیا تھا، تم واپس پلٹ کے پھر اسی جگہ پہنچ گئے، وہی انداز اور وہی طریقے اختیار کر لیے، اور اس کے بعد اپنے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مومن ہیں. ٹھیک، تو یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں یہ لائق توجہ ہیں. اور پھر اگر خدا نخواستہ یہ ارتداد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر خدا کیا کرے گا؟ پھر خدا دوسری الگ ہٹا قوم. دے گا. پھر جو دوسری ہے نا، قوم لے پھر آئے گا. پھر جی پھر خدا کہے گا اب آپ جائیے، ہمیں آپ جیسے مومنین کی ضرورت نہیں ہے. سر یہ جو مئی ارتدہ والا پورشن ہے، اس کو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ جو تاریکیاں ہیں، وہ ظلمات ہیں، وہ چاہ جائیں گی. یہ نے جس جس طریقوں پہ تھے، جیسے عربوں نے کیا کیا رسول خدا کے بعد،
عربوں نے بھی یہی کام کیا نا، جی کہ جو ان کے طریقے تھے رسول کے آنے سے پہلے ایام جاہلیت والے، جن میں نمبر 1 ٹرائبلزم اور عصبیت تھی، وہی چیز پلٹ کے آ گئی نا، وہی انہی اس چیز طریقوں کا کو اظہار ہونا شروع ہو گیا نا، کہ اس چیز جناب کو یہ فائٹ بیک تمہارا کرنے کے قبیلہ یہ ہمارا قبیلہ، جیسے جیسے وہی ہاں ہے کہ ہم نے بھی اس چیز کو بات کی کہ بھائی ہم کیوں اس طریقے سے اتنا زیادہ اس پر زور دیتے ہیں کہ مطلب آئمہ اس کے بیٹے یا اس کے بیٹے، یہ تو زور دینے والی بات نہیں ہے نا، یعنی امام حسین کی کیا آئیڈینٹی فقط یہ ہے کہ وہ رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اسی پر ہی آپ سارا زور لگا دیجئے، یہی ان کی فضیلت ہے کیا؟ جبکہ دین جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ یہ بتا رہا ہے، اور یہاں بھی اس آیت میں ہم کو نظر آ رہی ہے کہ انسان کی فضیلت عبد خدا اور محبوب خدا ہونا ہے۔ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ایون ہمارے ذہنوں میں بھی یہ چیز اتنی اسٹرانگلی جگہ نہیں پیدا کر پاتی، ہم بھی انہی نسبتوں اور رشتہ داریوں کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی بتائیں، یہ سارے ایشوز ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسا ہی ہے سر۔ ایسے ہی ہے۔ جی سر۔ ٹھیک، تو پھر جو ہے نا اس میں اب کم کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا، کہ اللہ اور رسول اور آئمہ ہر ایک کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، ہر ایک کے ولی نہیں ہو جاتے۔ کس کے ولی ہوں گے اب آپ پیچھے صفات دیکھ لیجئے اور یاد رکھیے اس کو، اور اس میں نمبر 1 کوالٹی جو ہے وہ، پھر ہم اس کو ریوائیو کر لیں، کیا ہے نمبر 1 کوالٹی؟ اللہ سے خدا کا محبوب محبت ہونا۔ یا خدا کی محبوبیت، اللہ کا محبوب ہونا ہے نمبر 1 ریکوائرمنٹ، اور محبوب خدا بننے کی شرط فَاتَّبِعُونِی ہے، اتباع رسول اللہ ہے، درست؟ تو اب جی یہاں سر۔ سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ ولایت پر آلریڈی الحمدللہ بہت ساری گفتگو موجود ہے، آپ نے اور بھی سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، تو میں اب ولایت پہ تو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ رسول خدا کی جو وہ ہے ایک اور صفت، وہ کیا ہے؟ یعنی رسول ہیں، نبی ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، یہ سب ان کی کوالٹیز ہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے ولی ہیں، ٹھیک؟ یعنی وہ ہمارے بِإِذْنِ اللہ خدا کی طرف سے دی گئی اذن اور اتھارٹی کی بنیاد پر وہ ہمارے سرپرست ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں قبول کریں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے، نصرت ہے، تزکیے کے سامان ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ رسول اللہ، اور اس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں کہ والذین آمنو، والذین آمنو جو ہے وہ پھر کس کے انڈر میں جائے گا؟ یعنی اللہ اور رسول، رسول کس کے کس کی تجلی ہیں؟ اللہ کی، اور والذین آمنو کس کی تجلی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی، ٹھیک؟ صحیح۔ تو اب ان کی سرپرستی آپ کو لینا ہے، صفات سمجھ میں آ گئی، ان کی سرپرستی اویلیبل ہے، ان کی رہنمائی، ان کی امامت، ان کی ولایت ہمارے لیے میسر ہے، اور پھر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے وہ جو ہماری توحید در قرآن میں وسیلے والی تقریر نہیں سنی نا، اس کو ضرور سن لیجیے، اس سے آپ لوگوں کو اس پورے سسٹم کو سمجھنے میں انشاءاللہ کافی آسانی ہوگی۔
ورنہ وہ ہم وسیلے اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس چکر میں پھنسے رہ جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پر رسول خدا کی ایک اور ہمارے سامنے، اچھا اس میں ایک اور آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یا ایوہ الذین آمنو اطیع، یا ایوہ الذین آمنو کے ساتھ ہی میں خیال ہے سورہ نساء 59، آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہی ہے نا؟ جی بتائیں، کوئی پڑھ کے سنائیں. جی اسی طرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی سورہ نساء کی آیت نمبر 59. صحیح. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ہوں فإن ٹھیک تنازعتم فی ٹھیک ہے، شیء صحیح، اتنا فردوہ. فقرہ ہمارے اس کے لیے کافی ہے. یعنی یہ آیت جو ہے وہ خود رسول خدا کو کیا قرار دے رہی ہے؟ واجب الطاعہ، واجب الاطاعت. ہم؟ یعنی یہاں پر اطاعت جو ہے وہ ایز این آپشن تو نہیں ہے نا. امر دیا جا رہا ہے. یعنی آپ کو ہر حال میں مطیع و فرما بردار رہنا ہے رسول کی سنت کا، رسول کے طریقوں کا، اس نظام کا جو پیش کیا. اچھا اب یہاں پر ایک سوال ہے، کیا ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کہ جب ولایت کی بات ہو رہی ہے تو خالی ایک ولایت آئی ہے، جب اطاعت کی بات آ رہی ہے تو دو آئی ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. وہاں پر بھی جو حضرات ہیں وہ تین ہیں، ہستیاں تین ہیں، اللہ اور رسول، اور پھر ایک وہ جو رسول سے نسبت رکھتے ہیں. یہاں پر والذین آمنو کے ساتھ صفات بیان ہوئی ہے، وہاں پر اولی الامر منکم کی بات ہوئی ہے. ٹھیک. اب وہ ایک الگ بحث ہے، بہت لمبی بحث ہے، لیکن ہم اگر اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ اولی الامر سے مراد اور ان آمنو سے مراد جو ہے وہ اوصیاء پیغمبران ہیں، ان اوصیاء پیغمبر اکرم ہیں، آپ کے وصی ہیں، 12 امام ہیں، تو ہمیں اس موضوع پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ تین ہستیاں ہیں، اور ولایت کے موضوع میں ایک مرتبہ ولی ہے تین کے لیے، اور اطاعت کے موضوع میں 2 مرتبہ ہے ان تینوں میں. تو یہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ میں سے کوئی؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی سمجھ تو آ گیا ہے. دکھانا ہے. ہم، تو اطاعت بس تو پھر سمجھائیں بھی. اطاعت جیسے مولا عباس نے کر کے دکھائی ہے نا، مولا ہم، رسول اللہ کی اطاعت کر کے دکھائی ہے انہوں نے. تو اطاعت تو ہم، ہمیں کر کے دکھانا ہے، جی رسول کی بھی اور اللہ کی. تو ظاہر ہے اللہ کی جو اطاعت ہے وہ رسول کر کے دکھا رہے ہیں ہمیں، تو ہمیں ان کو ہم، فالو کرنا ہے. جی جی صحیح. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹریک برا نہیں ہے جی، صحیح. ہم، سر اطاعت کے لیے ایک ورٹیکل لائن ہے اپ ورڈ، اور ولیکم کے لیے اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہے. ہم، صحیح. تو اس سے یعنی کیا معنی ہوگا؟ مطلب جب اطاعت کریں گے تو جو یہ بندگان خدا ہیں ان کی اطاعت سے، ان کی اطاعت کا حاصل کر لینا، ان کی اطاعت تک پہنچ جانا خدا کی اطاعت کو پا لینے کے برابر ہو جائے گا. جی. اچھا ایک چیز چلے میں آپ کو اس سوال کو تھوڑا آسان کر دوں. کیا خدا کی ولایت کو پا لینا یا سینس کر لینا یا اس کو حاصل کرنا، یعنی ولایت یعنی تقرب،
کیا یہ پاسبل ہے؟ یعنی قرب خدا کو انسان ذاتی طور پر حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، پرفیکشن کے ساتھ نہیں، لیکن کسی بھی درجے پر قربت خداوندی کا جو احساس اور شعور ہے وہ ہر انسان کے پاس ذاتی طور سے موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہے کسی حد سر، تک ہوتی ہے، کسی حد تک اگر ہوتی ہے محنت ہر ایک جو کے کرے ساتھ۔ اپنے ایک آپ حد کو تک ہے، ہاں ہاں کسی حد تک کیپیسٹی ہے۔ جس ٹھیک کے ہے، اندر ہوگی تو رسول اور امام پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ کو بلند کرتے ہیں مزید، اس وہ کو اس کو بڑھاتے ہیں، پالش کرتے ہیں، اس کو ہاں اس کو پالش ہاں بڑھاتے ہیں۔ کرتے ہیں، اس انہانس کو کریں گے۔ کمال تک لے جاتے ہیں، اور وہ ٹھیک۔ تو یعنی کہ یہاں پر جو رول ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے رسول اور امام کا۔ جب آپ اطاعت کی منزل پر آتے ہیں تو کیا ہم اطاعت خدا کیا ہوتی ہے کوئی بھی انسان خود سے اس چیز کو سمجھ سکتا ہے بغیر رسول کو دیکھے ہوئے؟ نہیں نہیں، نہیں سر، ایسا نہیں تو نہیں ہو نہیں نہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے 2 مرتبہ اطاعت کا آنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہوں۔ صحیح۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ اطیع الرسول جو ہے نا، جب تک تم اطیع الرسول کے اوپر کاربند نہیں ہوگے تمہیں خبر نہیں ہوگی کہ اطیع اللہ کیا چیز ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، تو یہ فرق ہے نا، بالکل۔ انہیں منزل اطاعت پر جب بات آتی ہے تو فرق ہے، ولایت پر جب بات آتی ہے تو تھوڑا ڈفرینس ہے وہاں پر، کہ ولایت جو ہے وہ مطلب ایک حقیقت ہے کہ جس کو انسان اپنی ذات کی گہرائیوں میں پاتا ہے اور پھر اس کو آگے لے کے چلتا ہے، اور یعنی وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک عملی شکل میں وہ چیزیں ڈھلتی ہیں۔ لیکن اطاعت کی جب بات آتی ہے تو اطاعت خدا بغیر اطاعت رسول کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صحیح، یعنی کوئی انسان اپنی طرف سے یہ سب باتیں نہیں کر سکتا کہ جی میں فلاں کام کر رہا ہوں اور میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں یا میں خدا کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ نہیں، اطاعت خدا کا کرائٹیریا ہے اطاعت رسول، اور اطاعت رسول کے لیے آپ کو جو تفسیر و تشریح اور اس میں یعنی جو میں نے کلمے میں بھی آپ کے سامنے جو بات کہی تھی کہ ہمارے سامنے جو کلمہ جس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں اگر میرے پاس ہدایت فطری اور عقلی موجود ہے، لیکن اللہ کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے؟ اس کے لیے رسول کی ضرورت ہے، اور جب رسول کی منزل آتی ہے تو وہاں بھی ایک پرابلم پریکٹیکلی آ جاتی ہے ہمارے پاس کہ رسول کے رستے کو کیسے طے کریں، کیونکہ رسول کے فالوورشپ کے اندر ڈفرینسز ہیں۔ تو وہاں پر آپ کو وہ اوتھینٹک پرسنالٹی چاہیے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ ہستی وہ ہے کہ جس نے رسول کی پیروی کا حق ادا کیا ہے، تو وہ امام یا وصی پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو یہ بہترین اطاعت کا معاملہ ہے، بات، بے ٹھیک، شک۔ یہ اطاعت کا معاملہ ہے۔ لیکن جب یا ولایت ہے تو ولایت کیا ہے؟ وہ حبل اللہ ہے، صحیح، ولایت حبل اللہ ہے، ولایت انسان کی ذات کا کنیکشن ہے اپنے خدا کے ساتھ۔ تو وہاں پر اس کو اگر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت، تو وہاں پر بھی ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ کوئی ایک چیز دوسرے سے ڈفرینشیٹ ہو رہی ہے، لیکن حبل اللہ میں کوئی گیپ نہیں ہے، حبل اللہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، افتراق نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول اور وہ جو مومنین ہیں، یعنی کہ وہ ولایت ایک پوری چین ہے، ایک پوری لڑی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ تھوڑا سا گہرا ہے، اگر یہ بات نہ بھی سمجھ میں آئے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، یعنی لیکن سر یہ ہمیں جو لڑی جی یہ جو لڑی ہے پروردگار عالم جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور چاہے یہ ولایت کی، جو مجھے سمجھ آیا ہے، چاہے ولایت کی ہو چاہے اطاعت کی ہو، تو اللہ، رسول اور یہ آئمہ، اس اب کو آپ باقی کو جو 3 بڑے، چاہیے نا، یعنی وہ جو کلمہ کہ میں نے بتایا نا کہ 3 ہستیاں موجود ہونا ایک ریکوائرمنٹ ہے، ضروری صحیح، ہے، کیونکہ اصل خدا ہے، ٹھیک؟ بے شک خدا کا ہے، بندہ کیسے بنا جاتا ہے یہ اس کے پیغمبر کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، لیکن پیغمبر کی سنت متفق علیہ نہیں ہے۔ پرابلم یہاں پر آ رہی ہے کہ بڑھ گئی ہے۔ اگر پیغمبر کی سنت کے بارے میں سب لوگ متفق ہوتے تو تیسری ہستی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیغمبر کے رستے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، یعنی پیغمبر کو کیسے فالو کیا جائے، کس رستے پہ چلا جائے؟ کہ اب اگر صحیح، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو انہیں ہارون چاہیے نا کہ جس سے پتہ چلے کہ بھائی میرا رستہ کون سا ہے اور باقی لوگوں کا رستہ کون سا ہے، کہ اگر بیچ میں سامری بھی آ رہے ہیں، قارون بھی آ رہے ہیں، اور ادھر ادھر کے اور دوسرے مسائل بھی کھڑے ہو رہے ہیں، تو ایک وہ ہستی تو معیار بن کر بیچ میں موجود رہے نا کہ جس سے پتہ چلتا رہے ہر وقت کہ راہ موسیٰ کون سی ہے، ٹھیک؟ تو اسی طریقے سے جب رسول خدا کے حوالے سے بھی اصحاب بھی آ گئے، ازواج بھی آ گئیں، فلاں بھی، یہ سب کچھ بھی ہو گیا، تو آپ کو ایک معیاری شخصیت کی ضرورت پڑے گی نا پھر، کہ جہاں سے یہ پروف ہو سکے، جس کے بارے میں ہم مطمئن ہو سکیں کہ یہی راہ رسول اللہ ہے۔ یعنی وہاں بھی بہت سارے لوگ جو اس حماقت کا شکار ہوتے ہیں کہ جناب وہ اس کو ہی، انہیں رسول کا ہی پتہ نہیں، خدا کا ہی پتہ نہیں، اور وہ میں اس پہ بات کر چکا ہوں۔ لیکن اس کی اصل تیسری شخصیت کی ریکوائرمنٹ یہاں سے آتی ہے کہ آؤٹ آف دس ہول میس میں کیسے پتہ چلاؤں کہ رسول خدا کا رستہ کون سا ہے جو رضا الہی کے مطابق ہے، یعنی وہ ولایت کون سی ہے کہ جو باقاعدہ ولایت خدا اور رسول کی تجلی ہے، وہ کون سی ولایت ہے؟ ان کی ہے، ان کی ہے، یہ راہ ہے، وہ راہ ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو آپ کو ایک تیسری پرسنالٹی بھی چاہیے، ٹھیک؟ اس تیسری پرسنالٹی کو یہاں پہ جو اولو الامر اولي بتایا گیا الامر ہے، سے بتایا اس، گیا ہے، یا جی، یہ بتایا گیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ جی وہم بالکل، راکعون۔ یہ تو بہت بڑی سمجھنے والی آیت ہے، سمجھ جی ہی آ رہا ہے۔ جی، یعنی کہ وہ ہستیاں جو ہیں، اور اس میں بھی اگر ہم اگر اس کا بالکل عامیانہ ترجمہ کریں تو ایک بالکل الگ نتیجہ نکلتا ہے، لیکن جیسے اگر ہم نے بات کی تھی، آپ لوگ اس پہ وہ کر سکتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ کا معنی کیا ہوگا؟ کون سے مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نہ یقیمون الصلاۃ یعنی اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں، اچھا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور تو کا صحیح صحیح، اپنے پاس سے وہ سب کچھ دیتے ہیں کہ جو تزکیہ کر دے، صاحبان تزکیہ ہیں، اور اس حالت میں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں راکع ہیں، جھکے ہوئے ہیں، یعنی عبدیت کی منزل پر ہیں، ٹھیک؟ تو اس کا ایک گہرا معنی بھی نکلتا ہے، ورنہ تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں تو یہ کیا خاص بات ہے، تو ملینز آف مسلمز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یعنی جیسے ہمارے جو وہ ہیں علماء، انہوں نے کہا کہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون کا معنی زکوٰۃ دینا اور رکوع کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص واقعہ پیش آیا کہ جب رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی گئی تو وہ ایک اسپیشل آئیڈینٹی بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کچھ واضح ہوئیں انشاءاللہ۔
کہ آج ہم نے جو رسول اللہ کے حوالے سے بات کی کہ رسول اللہ کیا ہیں؟ بشیر و نذیر، سراج منیر ہونے کے ساتھ ساتھ ولی ہیں، لیکن کس کے ولی ہیں؟ کس کے ولی ہیں؟ جو وہ کرائٹیریا میں پورا ہوتے ہیں، ان مومنین کے ولی ہیں جو جو خدا کی محبت کے قابل ہیں، جو اس قابل ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، ٹھیک، ان مومنین کے ولی ہیں، درست؟ سر بتا درست دیں، تو ہے بالکل، بتا دیں، کسی کو لیکن اس میں شک تو نہیں؟ نہیں، پہلے نہیں سیکھ سر، تو لینا ایک بات، پہلے ایک بات سیکھ، پہلے معرفت تو پوری کر لینا، اس کے عمل اور امپلیمنٹیشن پہ تو ہم بعد میں آئیں گے، لیکن معرفت تو پہلے پوری ہو جائے نا، وہ اسٹیبلش ہو جائے کہ بھئی جس چیز کی ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں اس میں تو گڑبڑ نہیں ہے۔ پہلا بات پہلا بعض سمجھ نقطہ تو دفعہ آتی یہاں ہے پر ہے۔ لیکن مشکل ہے بہت۔ بہت سر، بعض دفعہ معرفت میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن اعمال میں ایسی ہوتی ہے گڑبڑ کر جاتے ہیں سر۔ وہ میں نے آئینے والی کیفیت آپ کو لکھ کے دی تھی، نہیں، اور میں بھی کیونکہ اس میں جو ہے دیکھیں، بات یہی ہے نا کہ آپ جب بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پیچھے والی آیت کو ہمیشہ ہٹا کے پڑھتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے؟ جتنی دفعہ بھی آپ نے آئے ولایت پڑھی یا سنی، ان آئسولیشن ہی بات ہوئی نا اس پہ، بالکل جو پچھلی آیت کے ذیل میں، سائے میں، روشنی میں گفتگو ہوتی ہے، نہیں ہوتی نا ایسے۔ یعنی ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کم سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے یا مومن کہتا ہے یا شیعہ کہتا ہے یا کچھ بھی، ہم یہی کرتے ہیں نا۔ لیکن قرآن اس کم کو اپروپریٹلی آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہے یا نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا ولی اللہ اور اس کا رسول اور ائمہ علیہ السلام، وہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک، چلیں پھر، اجازت۔ بہت سر الارمنگ اور آئی اوپننگ درس ہے یہ آج کا تو، الحمدللہ، لیکن نہیں، بات کلیئر قرآن ہو گئی ہے قرآن کافی۔ پورا ہی بالکل، آئی اوپننگ ہے جی جی اور بالکل الارمنگ ہے۔ آپ سر، جب ہم بھی اس طرح سمجھتے نہیں نا، اسی ہم اس لیے طرح تو ہم پڑھتے قرآن چھوڑ سمجھتے کے ہیں۔ بھاگ جاتے ہیں نا، بالکل کیونکہ قرآن ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے، صحیح بات ہے۔ قرآن لالی پاپس نہیں دیتا ہمیں۔ ہوں، ہم بس پڑھ لیتے ہیں نا، پڑھ کے بس ختم کر دیتے ہیں، بس پڑھنا ہے تو سمجھنے، اور سمجھانے والا بھی جو ہے بہت ہی نارمل ہے، بہت ہی نارمل، تو وہ اس لیے ان آیات کو درک نہیں کر پاتے، اور پھر بہت مشکل ہوتی ہے۔ پھر اب تو میں خدا سے اپنی زندگی طویل کرنے کی دعا مانگتی ہوں کہ وہ ساری جو فضولیات ہیں وہ ختم ہو جائیں، پھر اس کی بارگاہ میں جاؤں۔ بہت ہی عجیب ہے سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صحت تندرستی کے۔ ٹھیک ہے، فی امان اللہ، فی امان اللہ، سر خدا میں حافظ۔ ایک بات کہنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ کل صبح میری فلائٹ ہے کربلا کے جی لیے، جی، میں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی، ضرور۔ اور میری طرف سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، کسی کی بھی، اور میں انشاءاللہ سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گی اور جی جی، زیارت کروں گی، اور ہر بہت کام شکریہ، میں آپ لوگوں کو شامل رکھوں گی، بہت مجھے بھی شکریہ، اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ شامل رکھیے گا۔ ضرور، خدا خیریت و بہت عافیت کے شکریہ۔ ساتھ لے جائے، ہاں واپسی ہو سر، آپ یہ کی جو آپ نے انشاءاللہ۔ سکھایا ہے نا، یہ مجھے مل جائے وہاں پہ، میں کر لوں، خود کر جی لوں۔ جی، بہت شکریہ سر۔ انشاءاللہ، چلیں، خدا حافظ، خدا حافظ۔